بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اے معبود، میں آغاز کر رہا ہوں اس عرض نیاز کا تیری حمد سے، اور تو ہی اپنے کرم سے کامیابی بخشنے والا ہے، جبکہ مجھے یقین ہے کہ بخشش اور مہربانی کے موقع پر تو ہی تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور سزا و سرزنش کے موقع پر تو ہی تمام سزا دینے والوں سے زیادہ سخت ہے، اور بزرگی کے موقع پر تو ہی تمام بزرگواروں سے بزرگ تر ہے۔ اے معبود، تو نے مجھے پکارنے اور مانگنے کی اجازت دی ہے، تو اے سننے والے میری حمد سماعت فرما، اور اے ہمیشہ رحم کرنے والے میری طلب پوری کر، اور اے درگزر کرنے والے میری خطا سے درگزر فرما۔ نہ جانے کتنے دکھوں کو اے معبود تجھی نے دور کیا، اور نہ جانے کتنے رنج تجھی نے مٹائے ہیں، اور نہ جانے کتنی خطائیں تجھی نے درگزر فرمائی ہیں، اور نہ جانے کتنی رحمتیں تجھی نے سایہ فگن کی ہیں، اور نہ جانے کتنی بلاؤں کے پھندے تجھی نے کھولے ہیں۔ تمام حمد اسی معبود کے لیے ہے جس نے نہ کوئی بیوی اختیار کی، نہ کوئی بیٹا، اور نہ کوئی اس کی بادشاہی میں شریک ہے، اور نہ کوئی فرومائیگی میں اس کا سرپرست۔ اے بڑائی کرنے والو، بڑائی کرو اس کی جیسی اس کی بڑائی کرنی چاہیے۔ تمام حمد اسی معبود کے لیے ہے، اس کے تمام اوصاف حمیدہ کے ساتھ، اس کی تمام نعمتوں پر تمام حمد اسی معبود کے لیے ہے، نہ جس کی بادشاہی میں کوئی اس کی مخالفت کرنے والا ہے، اور نہ اس کے نظام میں کوئی اس سے جھگڑنے والا ہے۔ تمام حمد اسی معبود کے لیے ہے جس کی کارگہ خلقت میں کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ اس کی عظمت میں کوئی اس کا مثل و نظیر ہے۔ تمام حمد اسی معبود کے لیے ہے جس کا حکم اور جس کی حمد تمام خلقت میں آشکارا ہے، جس کی بزرگی اس کے کرم سے ہویدا ہے، اور جس نے فیاضی کے لیے اپنے ہاتھ کھول رکھے ہیں، جس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی، اور داد و دہش کی زیادتی سے اس کے یہاں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، سوائے فیاضی اور کرم گستری کے۔ وہی ہے، بس وہی، قدرت مند اور داتا۔ اے معبود، میں سوال کر رہا ہوں تجھ سے بہت زیادہ میں سے بہت کم کا، جبکہ مجھے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور تو اس سے ہمیشہ سے بے نیاز ہے، اور وہی کم میرے لیے بہت زیادہ ہے، جبکہ اس کا عطا کرنا تیرے لیے بہت آسان اور معمولی کام ہے۔ اے معبود، تیرا میرے گناہ کو معاف کر دینا، تیرا میری خطا سے درگزر کر جانا، تیرا
میری زیادتی سے چشم پوشی کر لینا، تیرا میرے کرتوت کو چھپا دینا اور میرے بے شمار جرائم پر بردباری اختیار کرنا، جبکہ یہ جرائم میری سری غلطی سے اور دیدہ و دانستہ سرزد ہوئے۔ مجھے لالچ دلا رہا ہے کہ میں تجھ سے وہ سوال کروں جس کا میں تیری طرف سے مستحق نہیں ہوں، اور جو تو نے اپنی رحمت سے مجھے عطا فرمایا اور اپنی قدرت سے مجھے دکھایا اور اپنی قبولیت سے مجھے آگاہ کیا، تو میں اپنے اس قدر گناہوں کے باوجود، مستحق سزا ہونے کے باوجود تجھے چین سے پکار رہا ہوں، اور تیرا آشنا بن کر تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ نہ ڈر رہا ہوں، نہ جھجک رہا ہوں، بلکہ تیرے سامنے اپنی مقصد براری کے لیے ضد کر رہا ہوں۔ مراد ملنے میں دیر ہوتی ہے تو اپنی جہالت سے تجھ سے ناراض ہوتا ہوں، جبکہ جو مراد مجھے نہیں ملی ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ تجھے تمام باتوں کے انجام کی آگہی ہے۔ میں نے تو تیرے جیسا کرم فرما آقا کوئی نہیں دیکھا جو میرے جیسے ذلیل بندے کو برداشت کرے۔ اے پالنے والے، تو مجھے بلاتا ہے اور میں تیری طرف سے روگردانی کرتا ہوں۔ تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں۔ تو مجھ پر مہربانیاں فرماتا ہے اور میں قبول نہیں کرتا، جیسے میرا تجھ پر کوئی احسان ہو۔ تب بھی تیری فیاضی اور کرم گستری تجھ کو مجھ پر رحمت کرنے، احسان فرمانے اور مہربانیوں سے روکتی نہیں۔ بس اپنے اس جاہل بندے پر احسان فرما اور اپنے احسان سے اس پر فیاضی کر۔ یقیناً تو ہی فیاض اور کرم گستر ہے۔ تمام حمد اسی معبود کے لیے ہے جو تمام ملک ہستی کا بادشاہ ہے، بے کراں، پر تلاطم اور گہرے سمندروں میں کشتیوں کا چلانے والا ہے، ہواؤں کو زنجیر پہنانے والا ہے، صبح کو نمودار کرنے والا ہے، روز جزا بھرپور جزائیں دینے والا ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تمام حمد ہے اسی معبود کی کہ وہ اپنے بندوں کی نافرمانیاں جانتے ہوئے بھی بردبار ہے۔ تمام حمد ہے اسی معبود کی جو انتقام و سرزنش کی قدرت رکھتے ہوئے معاف کرتا ہے۔ تمام حمد ہے اسی معبود کے لیے جو بہت دیر میں غضب فرماتا ہے، جبکہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تمام حمد ہے اسی معبود کے لیے جو تمام خلقت کا پیدا کرنے والا ہے، روزی رساں ہے، سویرے کا نور کاڑھنے والا ہے، بزرگ ہے اور بزرگی عطا کرنے والا ہے، پرفیض ہے اور نعمتیں بانٹنے والا ہے، جس نے ایسی دوری اختیار کی ہے کہ نظر نہیں آتا، اور جو ایسا نزدیک ہے کہ سرگوشیاں بھی سنتا ہے، بابرکت ہے اور بلند ہے۔ تمام حمد ہے اسی معبود کی جس کے برابر کا اس سے کوئی جھگڑنے والا نہیں ہے، نہ کوئی اس کے جیسا اس کا مثل و نظیر ہے، نہ اس کو سہارا دینے والا
کوئی پشت پناہ۔ اس نے اپنی شان سے تمام عزیزان دہر کو زیر کیا، اور تمام بزرگان دہر نے اس کی بزرگی کے سامنے فروتنی اختیار کی، اور اس نے اپنی قدرت سے جو چاہا کیا۔ حمد ہے اس معبود کی جسے میں پکارتا ہوں تو وہ میرا جواب دیتا ہے، اور میری ہر برائی کو چھپاتا ہے جبکہ میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں، اور مجھ پر نعمتوں کی فراوانی کرتا ہے جبکہ میں اس کا صلہ نہیں دیتا۔ نہ جانے کتنی خوشگوار نعمتیں اس نے مجھے عطا کی ہیں، اور نہ جانے کتنے خوفناک مہلکوں میں اس نے مجھے بچایا اور مجھے نرالی خوشیاں دکھائیں۔ بس میں شکر گزاری کرتے ہوئے اس کی نیکیاں دہراتا ہوں، اور تسبیح پڑھ کر اس کو یاد کرتا ہوں۔ تمام تعریف اس معبود کی جس کا نہ پردہ چاک ہوتا ہے، نہ اس کا دروازہ بند ہوتا ہے، نہ اس کا سوالی پھیرا جاتا ہے، نہ اس سے امید لگانے والا مایوس ہوتا ہے۔ تمام تعریف اس معبود کی جو ڈرنے والوں کو پناہ دیتا ہے، نیکوکاروں کو نجات دیتا ہے، کمزور بنائے گئے لوگوں کو اٹھاتا ہے، بڑا بننے والوں کو زیر کرتا ہے، بادشاہوں کو ہلاک کرتا ہے، اور ان کی جگہ دوسروں کو عطا کرتا ہے۔ تمام تعریف ہے اس اللہ کی جو جباروں کو توڑنے والا ہے، ظالموں کو ہلاک کرنے والا ہے، بھاگنے والوں کو پکڑنے والا ہے، ظلم کرنے والوں کی سزا ہے، فریاد کرنے والوں کی فریاد ہے، چاہنے والوں کی حاجتوں کا مرکز ہے، ایمانداروں کا بھروسہ ہے۔ تمام حمد ہے اس معبود کی جس کی ہیبت سے آسمان اور آسمانوں میں بسنے والے کانپتے ہیں، زمین اور اس پر زندگی بسر کرنے والے لرزتے ہیں، سمندروں اور اس کی گہرائیوں میں پیرنے والے لرزہ بجا ہیں۔ تمام تعریفیں اسی معبود کی ہیں جس نے ہماری اس تک رہنمائی فرمائی، جبکہ اگر معبود برحق رہنمائی نہ فرماتا تو ہم ہدایت پانے والے نہ تھے۔ حمد ہے اس معبود کی جو پیدا کرتا ہے، خود پیدا نہیں کیا گیا، جو رزق دیتا ہے اسے رزق نہیں دیا جاتا، جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں، جو زندوں کو مارتا ہے اور مردوں کو جلاتا ہے، اور وہ خود ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں، اسی کے ہاتھ میں نیکی ہے، اور وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اے معبود، رحمت فرما اپنے بندہ خاص، اپنے پیمبر، اپنے امانت دار، اپنے برگزیدہ، اپنے چہیتے، اپنی تمام خلقت میں سب سے بہتر، اپنے رازدار اور اپنے پیغامات کے پہنچانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سب سے بہتر، سب سے برتر، سب سے حسین، سب سے کامل، سب سے زیادہ نفیس، سب سے زیادہ پرفروغ، سب سے زیادہ پرنکھت، سب سے زیادہ پاکیزہ،
اور سب سے زیادہ بلند رحمت، اور اس سے بھی زیادہ جو بھی رحمت، برکت، ہمدردی، محبت اور سلامتی تو نے اپنے بندوں، نبیوں اور رسولوں، اپنے چنے ہوئے لوگوں اور اپنی تمام خلقت میں اپنے نزدیک ذی مرتبہ، ذی شرف لوگوں پر کی ہے، اس سے بھی زیادہ اے معبود رحمت فرما۔ امیر المؤمنین، وسیع رسول، اپنے بندہ خاص، اپنے ولی، اپنے رسول کے بھائی اور اپنی تمام خلقت پر اپنی حجت، اپنی بزرگ نشانی اور اپنے عظیم ترین پیغام علی علیہ السلام پر، اور رحمت فرما صدیقہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا پر، جو تمام جہانوں کی خواتین کی سردار ہیں، اور سبطین رحمت اور رہنمایان ہدایت، جوانان اہل جنت کے سرداروں حسن اور حسین علیہم السلام پر، اور رحمت فرما تمام مسلمانوں کے پیشواؤں علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام پر، محمد ابن علی امام باقر علیہ السلام پر، جعفر ابن محمد امام صادق علیہ السلام پر، موسیٰ ابن جعفر امام کاظم علیہ السلام پر، علی ابن موسیٰ امام رضا علیہ السلام پر، محمد بن علی امام تقی علیہ السلام پر، علی ابن محمد امام نقی علیہ السلام پر، حسن ابن علی امام حسن عسکری علیہ السلام پر، اور فرزند ہادی مہدی امام زمانہ امام مہدی منتظر علیہ السلام پر، جو تیرے بندوں پر تیری حجتیں اور تیرے شہروں میں تیرے امانت دار ہیں، بہت زیادہ اور مدام رحمت۔ اے معبود رحمت فرما اپنے ذمہ دار نظام پر، جو اس وقت اپنے منصب پر قائم، کار فرما، حاجت روا اور امید گاہ خلائق ہیں، وہی عادل زمانہ جن کا انتظار ہو رہا ہے، اور انہیں مقرب فرشتوں کے جھرمٹ میں رکھ، اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید فرما، اے تمام جہانوں کے پروردگار۔ اے معبود انہیں اپنی کتاب کی طرف بلانے والا اور اپنے دین کے ساتھ قیام کرنے والا قرار دے، اور انہیں زمین پر اسی طرح خلافت عطا فرما جس طرح ان سے پہلے والوں کو عطا فرمائی، اور ان کے لیے اسی دین کو مقتدر بنا دے جس کو تو نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے۔ تو ان کے خوف کو امن سے بدل دے کہ وہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی شے کو وہ تیرا شریک نہیں بناتے۔ اے معبود ان کی عزت رکھ لے اور انہی کے ذریعے عزتیں عطا کر، انہیں نصرت عطا فرما اور انہی کے ذریعے نصرتیں عطا کر، اور انہیں ایسی نصرت عطا کر جو پرشکو ترین نصرت ہو، اور انہیں ایسی فتح عطا کر جو سہل ترین فتح ہو، اور ان کو اپنی جانب سے کامیاب ترین اقتدار عطا فرما۔
اے معبود، اپنے دین اور اپنے نبی کی سنت کو ان کے ذریعے سے اس طرح سے ظاہر فرما کہ پھر خلق میں سے کسی کے خوف سے کوئی بھی شے چھپانی نہ پڑے۔ اے معبود، ہم تجھ سے وہ باشرف حکومت چاہتے ہیں جس کے ذریعے تو اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرمائے، اور جس کے ذریعے تو نفاق اور اہل نفاق کو ذلیل کرے، اور جس حکومت میں تو ہمیں اپنی اطاعت کی طرف بلانے والوں میں اور اپنے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والوں میں قرار دے، اور جس کے ذریعے تو ہم کو دنیا و آخرت کی بزرگی عطا فرمائے۔ اے معبود، جتنا حق تو نے ہمیں پہچنوایا ہے اتنی سکت دے، اور جو ہم جاننے سے قاصر رہ گئے ہیں اس تک رسائی فرما۔ اے معبود، ان کے ذریعے سے ہمیں ایک لڑی میں پرو دے، ہماری بکھری ٹکڑیوں کو جمع کر دے، ہماری فرقت کو قربت سے بدل دے، انہی کے ذریعے سے ہماری کمی کو کثرت میں بدل دے، انہی کے ذریعے سے ہماری ذلت کو عزت سے بدل دے، انہی کے ذریعے سے ہمارے مفلسوں کو تونگر بنا دے، انہی کے ذریعے سے ہمارے قرضداروں کی ادائیگی فرما دے، انہی کے ذریعے سے ہماری ناداری کی تلافی کر دے، انہی کے ذریعے سے ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، انہی کے ذریعے سے ہماری دشواریوں کو سہل بنا دے، انہی کے ذریعے سے ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب فرما، انہی کے ذریعے سے ہمارے وعدوں کی ایفا فرما، انہی کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، انہی کے وسیلے سے ہمارے سوال پورے کر دے، انہی کے وسیلے سے ہماری تمام دنیا و آخرت کی آرزوئیں برلا، اور ان کے طفیل میں ہمیں ہماری امید سے سوا دے۔ اے بہترین سوال پورا کرنے والے، اے سب سے زیادہ عطا کرنے والے، ان کے ذریعے ہمارے سینوں کو سکون عطا فرما، ہمارے دلوں کا دکھ دور کر دے، اور اپنے اذن سے انہی کے ذریعے سے ہماری اس حق کی طرف رہنمائی فرما جس میں اختلاف ڈال دیا گیا۔ بے شک تو ہی جس کو چاہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرماتا ہے، اور انہی کے ذریعے ہمیں اپنے اور ہمارے دشمن پر نصرت عطا فرما۔ اے حق کے معبود، ہماری دعا قبول فرما۔ اے معبود، ہمیں تجھ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا گلہ ہے، اور اپنے ولی، اپنے سرپرست، اپنے امام کی غیبت کا، اور اپنے دشمنوں کی زیادتی کا، اور اپنے افراد کی کمی کا، اور اپنی آزمائشوں کی سختی کا، اور زمانے بھر کے ستم کا، بس رحمت فرما محمد اور ان کی آل پر، اور ہماری مدد فرما اپنی طرف سے جلد کامیابی دے کر، نقصان سے بچا کر، نصرت کا اعزاز دے کر، حق کے اقتدار کو قائم کر کے، ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں لے کر، ہمیں اپنی جانب سے لباس عافیت پہنا کر، تجھے قسم ہے تیری رحمت کی، اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہم
صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.